امریکہ میں نئی تاریخ رقم، پہلی مارچ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ مینہٹن کی گرینڈ جوری نے سابق صدر کے خلاف الزامات کے معاملے پر ووٹنگ مکمل کر لی۔ گرینڈ جوری کا کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فحش فلموں کے اداکارہ کو معاملات چھپانے کے لیے رقم ادا کرنے سمیت مختلف الزامات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کارروائی سیاسی دشمنی اور انتخابی عمل میں مداخلت قرار دے دی۔ اگلے سال صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بائیں بازو کے ڈیموکریٹرک ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے نظام انصاف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ ہفتے گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہونے کا امکان۔ انتخابات التوا کیس آج سماعت کے لیے پھر مقرر۔ جسٹس امین الدین بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ 4 رکنی بینچ تحریک انصاف کی درخواست پر دن 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس امین الدین کے انکار کے بعد 5 رکنی لارجر بینچ تحلیل ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ انتخابات التوا کیس کی سماعت اور پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل پر مشاورت۔ سیاسی صورتحال، امن و امان اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرق نہیں پڑتا 5 رکنی بینچ ہو یا پھر فل کورٹ، بتایا جائے آئین کے مطابق عام انتخابات 90 دن میں ہوں گے یا پھر نہیں۔ عمران خان کا سوال، ٹویٹ میں لکھا، امپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ لوگ آئین کو اپنے مطلب کے مطابق چلا رہے ہیں۔ یہ آئین اور قانون سے کھلواڑ کر کے پاکستان کی بنیادوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ الیکشن کے ڈر اور سزا یافتہ لیڈروں کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ سرٹیفائیڈ آئین چکن کے منہ سے آئین کا نام لینا گھناؤنا مذاق ہے۔ مریم نواز کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہا سازش جو نئے سہولت کاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑ لی گئی ہے۔ ریاست اور ادارے تم جیسے دہشت گرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وزیر اعظم کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو ریفرنس واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ کہا عمران خان نے صدر کے آئینی منصب کا ناجائز استعمال کیا۔ صدر عارف علوی عدلیہ پر حملے کے جرم میں اعلی کار بنے۔ حکومت نے ریفرنس واپس لینے کی سمری صدر کو بھجوا دی۔ بینچز تشکیل دینا چیف جسٹس کا انتظامی اختیار ہے۔ بینچ میں بیٹھنے والے ججز سوال نہیں اٹھا سکتے۔ سپریم کورٹ میں حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کے کیس میں جسٹس شاہد وحید کا اختلافی نوٹ، لکھا جسٹس فائز اور جسٹس امین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ باتیں زیر بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 اپوزیشن کے شور شرابے میں سینٹ سے بھی منظور۔ بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ منظوری کے دوران اپوزیشن ارکان کا احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ چیئرمین ڈائز کا گھیراؤ، نعرے بازی کرتے رہے۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح پھر ہوگا۔ جمہوریہ سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی عدم شرکت سے 2 طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کر دیا۔ نائب ترجمان محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ کا اہم سیکیورٹی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک بہت سے ایشو پر مل کر کام کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سب جانتے ہیں فسطائیت کی اس لہر کے پیچھے کون ہے۔ خود پر مسلط مجرموں کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سیاسی اور معاشی تباہی کے دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ کی بیماریوں کے مشہور مولج ڈاکٹر بیربل گیلانی کو قتل کر دیا گیا۔ کار میں ساتھ بیٹھی ڈاکٹر قرۃ العین زخمی، ابتدائی بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بتایا رنچور لائن سے پاک کالونی جا رہے تھے، اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے چنگاریاں گزری۔ ڈاکٹر بیربل کو دیکھا تو ان کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ واردات لیاریا ایکسپریس وے پر ہوئی۔
فائرنگ کے فوری بعد کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو موصول ہو گئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی منگل کو منائی جائے گی۔ سندھ میں 4 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ بلدیاتی کونسلز اتھارٹیز میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ اسکولز، کالجز اور جامعات بھی بند رہیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کراچی میں سحری کے لیے عائشہ منزل کی فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئے، شہریوں میں گھل مل گئے، سیلفیاں بنوائیں، بولے بچت بازار کے ذریعے عوام کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی سے مدینہ منورہ کی پرواز کی روانگی میں تاخیر۔ پرواز ER911 کے مسافروں کو جہاز میں بٹھا کر آف لوڈ کر دیا گیا۔ 290 مسافروں کو کراچی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ افطار اور سحری کے اوقات میں بھی گیس کی آنکھ مچولی، خواتین کا پریشانی کا اظہار، کہا اتنی مہنگائی میں کھانا باہر سے منگوانے پر مجبور ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ حکومت اور کے الیکٹرک معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق سمری مؤخر۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو ٹرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کرنے کی منظوری۔ قبائلی علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 5 ارب روپے، سندھ کے لیے 60 کروڑ اور وزارت ہاؤسنگ کے لیے 1 ارب 68 کروڑ کی گرانٹ منظور۔ IMF پروگرام میں تاخیر، $2 ارب کے سکوک بانڈز کا اجرا روک دیا گیا۔ اچھا رسپانس نہ ملنے کا خدشہ، ذرائع کے مطابق ریٹنگ ایجنسیز کی جانب سے منفی ریٹنگ کے باعث بھی بانڈز کا اجرا سود مند نہیں۔ روس میں امریکی صحافی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے ماسکو بیورو میں مقرر رپورٹر پر جاسوسی کا الزام۔ عدالت کا 29 مئی تک حراست میں رکھنے کا حکم، امریکہ کا تشویش کا اظہار۔ اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں سحری کے اوقات میں بادل چھا گئے، رمجھم بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمالی مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ برفباری اور ژالہ باری کا بھی امکان۔